کراچی اسٹاک ایکسچینج پر جو ریسنٹ اٹیک ہوا تھا وہ بی ایل اے نے کلیم کیا، اس کی تو ویڈیو کلپس بھی آ گئی ہیں۔ حیرتناک بات یہ ہے کہ جیسے ہی کراچی اسٹاک ایکسچینج پر اٹیک ہوا ہے تو دلی سے آپ ٹویٹر اکاؤنٹ اٹھا کے دیکھ لیجیے، سوشل میڈیا ٹویٹر اکاؤنٹ اور انڈین ٹیلی ویژن اٹھا کے دیکھ لیجیے، ابھی اٹیک جاری ہے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو گئے انڈیا کے، اور جو سیدھا ابھی اس وقت تک بی ایل اے نے کلیم نہیں کیا تھا، اور وہ سیدھا بی ایل اے کو کوریلیٹ کر رہے ہیں کہ ایک تنظیم جو بلوچستان اور یہ اور وہ، تو وچ اٹ سیلف اسپیکس آف کہ بی ایل اے اور انڈیا کا جو جہاں سے ہم نے یہ گفتگو شروع کی ہے کہ ناقابل تردید شواہد ہیں۔ ناظرین، میں ہوں ارشاد احمد کلیمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈیفنس۔ اچھا، ان شواہد کو وزیر اعظم پاکستان نے خود یونائٹڈ نیشنز میں پیش کیا، پھر ان کی ایک کمیٹی ہے اس پر ہمارے کورسپونڈنٹ نے پیش کیا، پھر لنڈن کے ایک اخبار نے اس نے یہ خبر دی کہ لنڈن میں انڈین پرائم منسٹر مودی کی بی ایل اے کی ٹاپ لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی۔ اب جب یہ ٹاپ لیڈرشپ سے ملاقات ہو گئی تو جنیوا میں 3 یا 3 سے زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس ملاقات کے بعد انڈین را کی ٹاپ لیڈرشپ اور بی ایل اے کی ٹاپ لیڈرشپس، 3 ملاقاتیں یہ رہیں، 3 سے زیادہ، اور پاکستان گورنمنٹ امریکہ کو اور ہندوستان کو یہ ثبوت بار بار دیتی رہی ہے۔ اس پورے پس منظر میں جب ہم ڈیوڈ نیول کا جو اس کی کتاب ہے ڈکشنری آف ٹیررزم، جس میں وہ کلیئر کٹ لکھتا ہے کہ دس از ناٹ بی ایل اے، دس از انڈین پراکسی، اس سے بڑا ثبوت کیا چاہیے کہ یہ بی ایل اے نہیں ہے، یہ انڈین ہے۔ اور اسی پس منظر میں جب ہم انڈیا کو دیکھیں کہ 1920 میں راشٹریہ سیوک سنگھ آر ایس ایس بنی، 1923 میں سروارکر کی کتاب آئی ہندوتوا، اس کے بعد ان کا سپریم ڈائریکٹر رہا گولوارکر 1973 تک۔ اس میں جو شیپ اپ ہوئی ہے آر ایس ایس آفٹر آئیڈیلائزنگ ہٹلر اینڈ نازیز، اور پھر اسی انسٹیٹیوٹ نے جس کا ابھی ذکر رہا، انہوں نے یہ ورک آؤٹ کیا ہے کہ بی جے پی جس کے پرائم منسٹر ہیں مودی صاحب اور راشٹریہ سیوک سنگھ آر ایس ایس کے کیا کنیکشن ہے۔ لیکن میں آر ایس ایس سے جڑا رہا، بچپن سے میرا جو کچھ بھی سنسکار ہوا، میری ڈسپلن آئی، محنت کرنے کا سوبھاؤ بنا، اس میں آر ایس ایس کا سنسکار کا بہت بڑا رول ہے۔ سو جب بی جے پی یا نریندرا مودی صاحب آر ایس ایس کا ورژن نہیں، ڈائریکٹ فیس ہے، تو ان کے نیچے جو را کام کر رہی ہے یا ادر انٹیلیجنس آرگنائزیشنز ہیں یا ادر ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں، پھر انہی انسٹیٹیوٹ نے یہ بھی کہا کہ امریکن انسٹیٹیوٹ نے کہ انڈیا کراس بارڈر ٹیررزم آؤٹ فٹس کو ایز این انسٹرومنٹ یوز کر رہا ہے۔ اور پھر انڈین ٹی وی اور وہ جو ان کا ایک گھٹیا سا میجر ہے گواراریا شاید یا جو بھی نام ہے اس کا، کہ ہم پاکستان کو اندر سے ہی توڑیں گے۔ آپ نے ان کو سکھائی، آپ نے ان کو ریڈ سکھایا، آپ نے ان کو ایمبوش سکھایا۔ اٹ از امپورٹنٹ دیٹ پاکستان بی ہیمرڈ۔ 44% آف پاکستانی ٹیریٹری از بلوچستان۔ وی مسٹ ٹرین دا بلوچ دیٹ وے سو دے کین فائٹ دیئر اون فائٹ۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ٹریگر پہ انگلی کس کی ہے؟ ٹریگر پہ انگلی بی ایل اے کی۔ ٹریگر کس نے دیا، ٹریگر پہ انگلی رکھنے کی ٹریننگ کس نے دی، اور باقی ٹارگیٹس اور فنڈنگ اور ٹریننگ اور پیسہ اور مورل اور ٹیکنیکل سپورٹ، وہ سب ہندوستان کی ہے۔ ہیڈ کوارٹر قندھار میں ہے، جس کے ساتھ بلوچستان بارڈر شیئر کرتا ہے، اور وہاں سے آمد و رفت بہت آسان ہے۔ سو
پاکستانی پرائم منسٹر نے بھی یونائٹڈ نیشن سے کہا، موجودہ وزیر اعظم صاحب نے، کہ انڈیا از یوزنگ ٹیررزم ایز این انسٹرومنٹ